عزیز بھائیوں کو اسلام خداوند کی شکرگزاری کرتے ہیں آج شام خوبصورت لمحات کے لیے، یادگاری کی اس عبادت کے لیے جس میں ہم اپنے بزرگ نانا مہنگا مسیح کی یادگاری میں موجود ہیں اور اپنی مامی سریا کی یادگاری میں موجود ہیں، اور خدا کی شکرگزاری کرتے ہیں کہ ہمارے عزیز جو ہم سے پہلے رحلت کر گئے ہیں ان کی یاد خاندان میں زندگیوں میں ابھی تک باقی ہے۔ ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ چند باتیں ہیں جو ہماری تسلی کے لیے ہیں، ہماری برکت کے لیے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کے اصول بتاتی ہے۔ اس بات کو مقدس کلام میں سے رہنمائی کے ساتھ سیکھیں گے۔ ایوب کا صحیفہ ہے، اس کا 14واں باب، اس کی پہلی آیت سے۔ ایوب کی کتاب، اس کا باب 14 ہے، اس کی پہلی آیت سے فرمایا گیا ہے، انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے، وہ پھول کی طرح نکلتا اور کاٹ ڈالا جاتا ہے، وہ سایہ کی طرح اڑ جاتا ہے اور ٹھہرتا نہیں۔ تو کیا تو ایسے پر اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور مجھے اپنے ساتھ عدالت میں گھسیٹتا ہے؟ ناپاک چیز سے پاک چیز کون نکال سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اس کے دن تو ٹھہرے ہوئے ہیں اور اس کے مہینوں کی تعداد تیرے پاس ہے، اور تو نے اس کی حدوں کو مقرر کر دیا ہے جنہیں وہ پار نہیں کر سکتا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ اللہ کا شکر۔ سو کتاب مقدس فرماتی ہے کہ انسان کا ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، یہ ضرور ہے۔ ہر ایک جان جو روئے زمین پر موجود ہے اس سے مرنا ہے۔ زبور نویس کہتا ہے کہ انسان کی عمر کی میعاد 70 برس ہے، اور اگر قوت ہو تو یہ 80 برس ہے، تو بھی انسان اپنی بہترین حالت میں بھی بالکل بے ثبات ہے۔ وہ سایہ کی طرح ہے جو گھٹتا ہی رہتا ہے، پانی کے بخارات کا سا حال ہے جو ہوا کے ساتھ اڑ جاتا ہے اور ٹھہرتا نہیں ہے، پانی کے بلبلے کی طرح ہے، میدان کی گھاس کی طرح ہے۔ اور یہاں پر ایوب کی صحیفے میں لکھا ہے، انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے، اور اس کی زندگی جو ہے وہ دکھوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے بھری ہوئی ہے، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ پھول کی طرح نکلتا ہے اور پھر کاٹ ڈالا جاتا ہے، سایہ کی طرح اڑ جاتا ہے، ٹھہرتا نہیں ہے۔ ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو زندگی کا اختتام ہے وہ خدا کی حضوری میں ہو، وہ اپنی زمینی زندگی کو جب مکمل کرے تو خدا کے ابدی راہ میں داخل ہو جائے۔ لیکن آج کتاب مقدس میں جو بات ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ایک بار پیدا ہوتے ہیں وہ 2 بار مریں گے۔ پہلے وہ اپنی ماں کے رحم سے پیدا ہوئے، جس کے بارے میں ایوب کہتا ہے، انسان جو عورت سے پیدا ہوتا تھوڑے دنوں کا ہے، ایک بار کی پیدائش 2 بار کی موت کا سبب بنتی ہے۔ ایک بار تب جب وہ اس جہان فانی سے کوچ کرتا ہے، مر جاتا ہے، اور دوسری موت وہ ہے جو آگ اور گندے سے جلنے والی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ دوسری موت یوحنا عارف اپنے مکاشفہ کی کتاب میں لکھتا ہے کہ جو شخص ایک بار پیدا ہوا ہے وہ 2 بار مرے گا، اور جو 2 بار پیدا ہوا ہے وہ 1 بار مرے گا۔ پہلی پیدائش اس کی ماں کے رحم سے پیدائش ہے، اور دوسری پیدائش اس کی نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب کو، تو وہاں پر اس کو واضح کیا گیا۔ یوحنا کی انجیل اس کا باب 3 ہے اور اس کی 3 آیت سے۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر خدا کی بادشاہی کو دیکھنا چاہتے ہیں، خدا کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بالکل ریڈی ہوں، میں اس جہاں کو چھوڑنا چاہتا ہوں، تو پھر آپ کو مسیح کے ساتھ ابدی زندگی میں موقع ملے گا۔ یوحنا کی انجیل کے 14 باب میں فرمایا، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو
میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے میں تم سے کہہ دیتا، اب میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے کیا کرتا ہوں؟ جگہ تیار کرتا ہوں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں یہ خواہش ہم سب کی ہے، لیکن ایک بار پیدا ہونے والے کی یہ خواہش نہیں ہو سکتی۔ اگر خدا کی بادشاہی میں جانا ہے، اگر ابدی مکانوں میں جانا ہے، تو پھر 2 بار کی پیدائش ضروری ہے۔ اور کلام کہہ رہا ہے جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ لکھ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں، روح فرماتا ہے بے شک وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے کیسی محنت ہم نے کی ہے، ہم نے زندگی کیسی بسر کی ہے، ہم نے اپنے آپ کو خداوند کے لیے کتنا خرچ کیا ہے، خداوند کے کاموں میں کس قدر حصہ لیا ہے، تاکہ میرے بدن سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ اور خدا کا جلال ظاہر ہوگا تو پھر ابدی مکانوں میں تو جائیں گے۔ لیکن اگر پیدائش ہی ایک ہے، صرف ماں کے رحمی سے پیدا ہوئے ہیں، تو کلام کہتا ہے کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوا ہے یہ تھوڑے دنوں کا ہے۔ اس دکھ سے، اس مصیبت سے، اس گناہ کے بدن سے رہائی کے لیے ایک ہی قانون ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے، وہ خدا کے بیٹے یسوع کا لہو ہے، خدا کے برے کا لہو ہے، جو جہان کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے۔ اور آگے یسوع نے بتا دیا جو جسم سے پیدا ہوتا ہے وہ جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوتا ہے، میں نے تجھ سے کہا کہ تجھے پانی اور روح سے پیدا ہونا ضرور ہے، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو۔ اور پالوس لکھتا ہے اس لیے اب جو کوئی مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے۔ ہم مسیح میں ہوں گے تو نئے مخلوق ہیں، مسیح میں ہوں گے تو خدا کی بادشاہی کو دیکھ سکیں گے، مسیح میں ہوں گے تو ابدی آرام میں یعنی ابدی مکانوں کے اندر جائیں گے، کیونکہ یسوع نے یوحنا کی انجیل کے 11ویں باب کی 25ویں آیت میں فرمایا قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے، غور کیجئے گا، جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی کیا رہے گا؟ یا ہم چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم زندہ رہیں؟ یہ کلام کہتا ہے کہ شریر کے مرنے میں خدا فرماتا ہے مجھے کچھ خوشی نہیں ہے، بلکہ اس میں ہے وہ اپنی شرارت سے، اپنے گناہ سے باز آ جائے۔ خدا میرے عزیزوں یہ چاہتا ہے ہم اپنی بدیوں اور اپنے گناہوں کو ترک کر کے خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لائیں، کیونکہ اس کے بیٹے یسوع کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اگر ہم پرانی زندگی میں رہیں گے، گناہ آلودہ فطرت میں رہیں گے، تو کلام کہتا ہے جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی۔ اگر عورت سے پیدا ہوئے ہیں تو تھوڑے دنوں کے ہیں، مسیح سے پیدا ہونے والے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، خدا کی بادشاہی کو دیکھیں گے، اس کے ابدی مکانوں میں رہیں گے، اور خدا کا کلام فرماتا ہے وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، ان پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں ہے، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اگر ہم مسیح پر ایمان لائیں گے، مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے، تو پھر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں گے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جس سے تو نے بھیجا ہے جانے۔ لیکن یسوع مسیح فرماتے ہیں اس وقت بادشاہ اپنے بائیں طرف والوں کو کھبے پاس سے اعلان کہے گا ان کو لے جاؤ اور وہاں ڈال دو جہاں رونا دانتوں کا پیسنا ہے، کیونکہ میری تمہارے ساتھ کبھی کوئی واقفیت نہیں ہے۔ اگر واقفیت ہے تو پھر نئے سے پیدا ہونے سے واقفیت شروع ہوگی۔ اور یوحنا عارف اپنے مکاشفہ کتاب کے 20ویں باب میں لکھتا ہے جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ اور گندے سے جلنے والے جھیل میں ڈالا جائے گا۔ آج برے کی کتاب حیات میں نام لکھوانے کے لیے ضروری ہے اس برے کے لہو سے دھل بھی جائیں، پاک اور صاف بھی ہو جائیں۔
اپنی زندگیاں اس کے کلام کے مطابق بسر بھی کریں، اپنے آپ کو اس کے سامنے اونڈیل بھی دیں۔ اس کی موت سے زندگی ملتی ہے، اگر اس میں مریں گے تو اس میں جی اٹھیں گے، لیکن اگر وہ قیامت اور زندگی آیا ہے اس پر ایمان نہیں لائے ہیں تو پھر زندگی کا مستحق کے لیے نہیں ہے، زندگی اسی کے لیے ہے جو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے۔ تو کلام ہمیں فرما رہا ہے تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، اس بات سے تعجب نہ کرے۔ ایماندار کے لیے بہت خوشی کی بات ہے جب اس کا استقبال آسمان پر ہوتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسی موت مریں جس کے بارے میں افسوس ہو، یا آپ چاہتے ہیں کہ ایسی موت مرے جس کے بارے میں خدا کا کلام فرماتا ہے اس کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی جو موت ہے وہ گراں قدر ہے؟ صادق مرنے پر بھی امیدوار ہے، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ شریروں کا نام سر جائے گا، ان کی یاد باقی نہیں رہے گی، ان کی یاد ہوگی جو خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ آج ہمارے جو عزیز ہمیں نہیں ہے وہ رحلت کر گئے، انہوں نے اپنی زندگی خدا کے کلام کے مطابق بسر کی تو زندگی کے اندر جائیں گے، اور اگر ہم بھی خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے تو ابدی آرام میں۔ اور میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس بادشاہی کو میراث میں لو جو برائے عالم سے پیشے سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر آج فیصلہ کریں۔ میری پیدائش ایک ہے صرف ماں کے رحم سے، تو پھر دو طرح کی موت آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک جسمانی موت اور پھر ایک دوسری موت۔ لیکن اگر آپ کی پیدائش دو ہو چکی ہیں، ایک ماں کے رحم سے اور پھر ایک خدا کے کلام کے مطابق نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، نئی پیدائش، راست بازی کے عمل۔ اور اب اس کو اور واضح پطرس اپنے خط میں کرتا ہے، پہلا پطرس اس کے پہلے باب کو آپ پڑھیے گا، اس کی پڑھیے گا 23ویں آیت۔ کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ کیونکہ گھاس سوکھ جاتی ہے اور پھول جھڑ جاتا ہے، لیکن خدا کا کلام اب تک قائم ہے۔ یہاں پر ایوب کے صحیفے میں کہتا ہے کہ انسان عورت سے پیدا ہوتا تھوڑے دنوں کا ہے، وہ سائے کی طرح ہے، وہ پھول کی طرح کٹ جاتا ہے، لیکن یہاں کیا کہتا ہے اگر وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، نیا تخم سے پیدا ہوا ہے، تو پھر جیسے خدا کا کلام زندہ اور قائم ہے وہ بھی ہمیشہ قائم رہے گا۔ قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ کیا ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ تو پھر مسیح پر ایمان لا کر اپنے گناہوں کو دھو دینا ضروری ہے، اور اس کے لیے پہلی بات ایمان ہے، پھر اپنے گناہوں کو ترک کرنا ہے، توبہ، اور پھر نئے سے پیدا ہونا، یعنی پانی اور روح سے پیدا ہونا تجھے ضرور ہے۔ تو جب نہ کر کہ میں تجھ سے کہا کہ تجھے پانی اور روح سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ جو جسم سے پیدا ہوتا ہے وہ جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوتا ہے وہ تجھے روح سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ دوسری پیدائش، نئے سرے سے پیدا ہونا، روحانی پیدائش، یہ ضروری ہے۔ اور پولس رومی کے خط میں ایک اور بات واضح کرتا ہے، رومی کے خط کو آپ پڑھیے گا، اس کے 8ویں باب میں اس کی 5ویں آیت میں، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے غور کی جگہ، لیکن جو روحانی ہے، روح سے پیدا ہوئے ہیں، وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور آگے، اور جو جسمانی نیت ہے موت ہے، یہ موت ہے، مگر جو روحانی نیت ہے وہ زندگی اور اطمینان اطمینان ہے۔ اگر ہم روح سے پیدا ہوں گے تو پھر روح کے موافق زندگی بسر کریں گے، اگر جسم سے پیدا ہوئے ہیں تو جسم کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اور جسمانی نیت جو ہے وہ موت ہے، لیکن روح سے پیدا ہونا ہمیشہ کی زندگی ہے۔
ताज्जुब ना कर, मैं तुझसे ये कहा है कि तुझे पानी और रूह से पैदा होना है। अगर नई जिंदगी चाहते हैं तो फिर रूह से पैदा होंगे, अगर हमेशा की जिंदगी चाहते हैं तो फिर रूह से पैदा होंगे और हमेशा अबदी मकानों में रहेंगे। कलाम फरमाता है उनके लिए दूसरी मौत का कुछ अख्तियार इस पर नहीं होगा। उनके बारे में ना वाकिफ ना रहें। वो मसीह के साथ हमेशा बादशाही करेंगे, वो मसीह का इस्तकबाल करेंगे, वो मसीह के साथ तख्तों पर बैठेंगे, वो मसीह के साथ इस्तकबाल करेंगे, वो मसीह के साथ बादशाही करेंगे, वो मसीह के अबदी मकानों में दाखिल हो जाएंगे। यीशु ने कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। तो क्या यीशु के साथ तब रहेंगे जब यीशु के साथ रूह में पैदा हो जाएंगे। जब रूह यीशु के साथ पैदा होंगे, नई जिंदगी हासिल करेंगे, तो फिर यीशु के साथ हमेशा रहेंगे, क्योंकि हम सबको मरना है। हम जमीन पर गिरे हुए पानी की तरह हो जाते हैं जो फिर जमा नहीं किया जा सकता। खुदावंद ये चाहता कि हम ऐसी जिंदगी बसर करें जैसे कलाम के जरिए से पैदा हुए हैं और हमेशा जिंदा रहें। तो खुदा इस्लाम के वसर से हम सबको बरकत बख्शे। दुआ